الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. عقیدت و احترام کے ساتھ سب مل کے پڑھے اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. قبل از کلام دور اور نزدیک سے آئے ہوئے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، خصوصاً مولانا منظور احمد قادری صاحب وقاری امان رضا قادری صاحب، دیگر سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر، احسان اور فضل و کرم ہے کہ جس رب ذوالجلال نے ہمیں اپنے ناپاک گھروں سے نکال کر اس پاک گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. میرے بزرگوں اور دوستوں، نونہال طالب علموں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے، یہ بڑی مسرت کی بات ہے کہ آج ہمارے عظیم انٹرنیشنل کاروان اسلامی جو یہ سالانہ کانفرنس منعقد کرنے جا رہی ہے، جس میں حفاظ کرام کی دستار بندی ہونے جا رہی ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ہم تہ دل سے مبارکباد دیتے ہیں، ہم تہ دل سے مبارکی دیتے ہیں اس دارالعلوم غوث الاعظم بن ہما کے چلانے والوں کو، یہاں کے گاؤں والوں کو، اور خصوصاً تحریک کاروان اسلامی کو، جو ہما وقت سوسائٹی کے اندر، محلے کے اندر، گاؤں کے اندر، کریا جہاں دیکھو اس وقت کاروان اسلامی کے تحت کہیں درسگاہیں چل رہے ہیں، کہیں مدارس چل رہے ہیں، کہیں دارالعلوم چل رہے ہیں، کہیں طلباء پڑھ رہے ہیں، کہیں طالبات پڑھ رہے ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ طالب علموں کے لیے، مردوں کے لیے الگ ایک استاد کا مکمل انتظام کر کے رکھتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر جہاں عورتوں کی باری آتی ہے، یہ ایک واحد تحریک ایسی ہے جو عورتوں کے لیے بھی معلمہ کا انتظام بھی خود ہی کرتا ہے. ہم تہ دل سے مبارکباد دیتے ہیں محترم مولانا منظور صاحب کو، جو ہما وقت اس کام کے اندر لگے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت ان کا یہ کام کرنا، ان کا یہ پروردگار کے سامنے اخلاص نیت سے ان بچوں کو حافظ قرآن بنانا، اللہ رب العزت ان کے آگے کی منازل کو آسان فرمائے. میں چند منٹ آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. حکم ہوا حضرات کی طرف سے، اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
یہ وہ قرآن ہے، یہ کوئی آسان کتاب نہیں ہے، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو آج 10 سالہ 15 سالہ 17 سالہ 18 سالہ ایک طالب علم پورے 30 پاروں کو اپنے سینے کے اندر بسا کے چل رہا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جس قرآن سے پہاڑوں نے انکار کر دیا تھا۔ پہاڑوں نے کہا ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، پہاڑوں نے کہا اس کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے، لیکن کتنے خوش قسمت وہ ماں باپ ہے، کتنے خوش قسمت وہ طالب علم ہے، کتنے خوش قسمت وہ انسان ہے جس انسان کے لیے یہ قرآن 30 پارے اپنے سینوں میں لے کے وہ گائے بگاہے اپنے گھروں کے اندر، اپنے مدارسوں کے اندر، اور جس گاؤں کے اندر یہ حافظ قرآن ہوگا اس گاؤں کی کیا شان ہوگی، جس گھر کے اندر یہ حافظ قرآن ہوگا اس گھر کی کیا شان ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، علم حاصل کرنا ہر مرد پر فرض ہے، علم حاصل کرنا ہر عورت پر فرض ہے، عورت پر ہی نہیں، مرد پر ہی نہیں، بلکہ ہر انسان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اگر مرد علم حاصل کرتا ہے، مرد علم حاصل کر کے آگے علم کو پہنچاتا ہے، بلغوا انی ولو آیا، اگر ایک آیت سیکھتا ہے دوسروں کو سکھاتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اس انسان کو میں نے نیکی کے بدلے نیکی دے رہا ہوں۔ لیکن جب قرآن والا، علم والا یہ اپنے اولادوں کو، اپنی بچیوں کو قرآن سکھائیں گے، وہ ایک گھر کو نہیں بلکہ دو گھروں کو آباد کریں گی، دو گھروں کو آباد کریں گی۔ یعنی کہ خالی ایک گھر کو نہیں، اگر بچہ علم حاصل کرے، حفظ کرے گا، قرآن پڑھے گا، عالم بنے گا، یہ اپنے آپ کو سنوارے گا، یہ کسی مدرسے میں پڑھائے گا، اس کے ذریعے باقی پڑھیں گے۔ لیکن عورت دیکھیے، اللہ کے نبی نے فرمایا عورت پر بھی علم پڑھنا فرض ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب عورت علم پڑھتی ہے، ایک تو یہ اپنے آپ کو سنبھالتی ہے، ایک تو جس گھر میں یہ پہلے رہتی ہے وہ گھر اس کے علم سے آباد ہوتا ہے۔ جب یہ دوسرے گھر کے اندر جاتی ہے، اس علم کی قدر وہ گھر والے بھی کرتے ہیں، وہ گھر والے بھی علم سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ اب بتائیے کہ علم کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ آج ہمارے طالب علم، یہ قرآن کی دستار دنیاوی دستار نہیں ہے، یہ قرآن کا دستار دنیا کے اوپر دکھانے کے لیے نہیں ہے۔ کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ دنیا کے اوپر ہم آ گئے ہیں، ہم یہاں پہ دستار کروائیں گے، ہم نے یہاں پہ ان کے سروں کے اوپر یہ دستار رکھ لیا ہے، یہ امامہ شریف ہم نے رکھ لیا ہے، یہ دنیا کے اوپر نہیں ہے۔ فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے اپنے بچے کو حفظ قرآن کرایا، کل جنتیوں کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ فرمایا جائے گا اے حاجیوں، آؤ آج تمہاری لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں، جاؤ جنت کے اندر داخل ہوتے جاؤ۔ نماز پڑھنے والوں سے کہا جائے گا اے نماز پڑھنے والوں، آؤ آج تمہارے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ دنیا میں نماز پڑھی تھی، دنیا میں روزہ رکھا تھا، دنیا میں زکوٰۃ دی تھی، لیکن ایک دروازہ کھلا ہوگا۔ فرمایا جائے گا اے سر پہ دستار باندھنے والے، آج یہ تاج چمکانے والے اپنے سروں کے اوپر آ جاؤ۔ دنیا عرض کرے گی، عوام عرض کرے گے، لوگ عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی فرمائیں گے ان لوگوں کے سروں پہ اس لیے دستار باندھی گئی کہ دنیا کے اوپر اس نے اپنے بچوں کو حفظ قرآن بنایا۔ تو بتائیے جب ہم یہاں پر طالب علموں کو حفظ قرآن کراتے ہیں، عالم بناتے ہیں، حافظ بناتے ہیں، تو کل قیامت کے اندر بھی اللہ رب العزت ہمیں دستار پہنائے گا، یہ دنیا کی کام نہیں ہے۔ تو قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اللہ کے نبی نے فرمایا اے بن ہما والو،
اے کاروانی اسلامی کی تحریک کے دعوت دینے والوں، آج یاد رکھ لو، آؤ تمہیں یہ مسجد پکار رہی ہے، آؤ تمہیں یہ جلسہ پکار رہا ہے، آؤ تمہیں یہ محفل بلا رہی ہے۔ اگر اپنے گناہوں کی تمہیں بخشش کروانی ہے، اگر گناہوں سے نجات بنانی ہے، اگر نجات کا ذریعہ بننا ہے، تو اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر اطہر پر سوئے ہوئے ہیں۔ جبرائیل سے فرمایا، جبرائیل سے اللہ نے کہا، اے میرے جبرائیل، اے میرے احکام لے کے جانے والے، جا اللہ کے نبی کو بیدار کر۔ اللہ کے نبی سے فرما، کھڑا ہو جا، قرآن پڑھتا جا۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ جبرائیل جاتے ہیں، اے پروردگار میں کس طرح پکاروں؟ کیا میں یا محمد کہہ کے بلاؤں؟ اے پروردگار یا رسول کہہ کر بلاؤں؟ اے پروردگار یا احمد کہہ کے بلاؤں؟ اے پروردگار یا نبی کہہ کر بلاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بتایا، اے جبرائیل جا، تجھے جانے کا سلیقہ، تجھے ادب سکھانا، تجھے نبی کا احترام سکھانا میں بتاتا ہوں۔ یا نبی نہ کہنا، یا مزمل نہ کہنا، یا مدثر نہ کہنا، یا رسول نہ کہنا، یا محمد نہ کہنا۔ اے پروردگار وہ تو آرام کے اندر ہے، بستر ناز کے اندر، فرمایا یا نبی نہ کہنا۔ آج میں بتاتا ہوں، بتا دیکھ کیا جبرائیل نبی کس حالت میں سوئے ہیں۔ جبرائیل جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کالی کملی والے نبی، تیرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بستر اطہر پر کمل مبارک لے کر لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جا، اللہ نے کہا، اے جبرائیل جا دیکھ کیا میرا محبوب کس حال میں سویا ہے۔ جبرائیل جا کے عرض کرتے ہیں، اے پروردگار تیرا حبیب تو کمبل کے اندر لیٹا ہے۔ کہا محمد نہ کہنا، احمد نہ کہنا، رسول نہ کہنا، جس حالت میں سویا ہے بے ادبی ہو جائے گی۔ جا کر کہنا، یا ایھا المزمل، اے کالی کملی والے، تجھے اللہ تبارک و تعالی پکار رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پکار رہا ہے۔ جبرائیل آتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں، اے پروردگار کے حبیب، مجھے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ یا ایھا المزمل، اے پروردگار میں تو حبیب کے دربار پہ گیا، میں تو اللہ کے نبی کے دربار پہ گیا، لیکن مجھے بتائیے اے پروردگار کہنا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل جا، اللہ کے نبی سے فرما، اللہ کے نبی سے کہہ، قم اللیل الا قلیلا، قم اللیل الا قلیلا، کھڑے ہو جا، رات کے اندر قرآن کی تلاوت کر جا، خود سننے والا ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ۔ اب تلاوت کون کر رہا ہے؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ کے نبی سے جا کے فرما، وہ تو آرام کے اندر ہے، وہ تو بستر کے اندر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جبرائیل سے جا کے کہہ دینا، اے جبرائیل جا کے اللہ کے نبی سے فرما، ورتل القرآن ترتیلا، تو ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھ۔ اے پروردگار میں اللہ کے نبی سے یہ کیوں کہوں تو ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھ؟ کہا اللہ کا نبی قرآن پڑھے گا، پڑھنے والا نبی ہوگا، سننے والا خود ذات پاک حضرت اللہ ہوگا۔ پڑھنے والا نبی، سننے والا اللہ ہے۔ اے پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اے میرے محبوب
वरत्तिलिल कुरान तरतीला, आहिस्ता आहिस्ता कुरान को पढ़, आहिस्ता आहिस्ता कुरान को पढ़, तरतील के साथ कुरान को पढ़, ताकि अल्लाह ताला सुन रहा है। फरमाया ए जिब्राइल मेरे परवरदिगार से बता दे, अल्लाह तबारक व ताला से फरमा दे, अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में जा, महबूब को आहिस्ता पढ़ने का हुक्म क्यों दे रहा है? अल्लाह तबारक व ताला फरमा रहा है कहीं मेरी रात खत्म हो जाए लेकिन नबी की तिलावत खत्म नहीं होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला फरमा रहा है मेरी रात खत्म हो जाए लेकिन नबी की तिलावत खत्म नहीं होनी चाहिए। वरत्तिलिल कुरान तरतीला। तो मुसलमानों, आज आपके हुफाजों की दस्तार है, इस कुरान को आपने और मैंने नहीं पढ़ा है, इस कुरान को पढ़ने वाली खुद जात थी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज हमने अपने माशरे को कहां धकेल दिया है? यूनिवर्सिटी खुली हुई है, आज हमारा माशरा यहाँ पहुंच चुका है, कॉलेज खुले हुए हैं, स्कूल के लिए हम वक्त बच्चों को तालीम देते हैं, लेकिन हमने कुरान की तरफ बच्चों को 1 घंटा अगर सर्व करें वो भी हम देने के लिए तैयार नहीं। लिहाजा मुसलमानों, ये कुरान की शान ये है, ये कुरान की अजमत ये है। इमाम फरमाते हैं, इमाम शामी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से एक जिनाजा गुजरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से एक जिनाजा गुजरा। मेरे और आपके प्यारे आका अलैहि सलातु वस्सलाम आराम फरमा रहे हैं, बैठे हुए हैं। जिनाजा लेके जाने वाला कोई आम मुसलमान नहीं था। मुसलमानों सुन लो, वो नमाज गुजार भी था, वो रोजेदार भी था, वो मुत्तकी भी था, वो परहेजगार भी था। आज दुनिया के ऊपर हम रोजे तो रखते हैं, कुरान तो पढ़ते हैं, लेकिन सुन लो, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी की दरबार से एक जिनाजा निकला। मेरे तेरे करीम नबी से अल्लाह के बंदू ने से फरमाया, ए महबूब खड़े हो जाओ, ये जिनाजा जा रहा है, इस जिनाजे के साथ चलो और जिनाजा पढ़ लो। अल्लाह के नबी ने इनकार कर दिया, फरमाया मैं ये जिनाजा नहीं पढ़ूंगा। फरमाया क्यों नहीं पढ़ोगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? फरमाया क्यों नहीं पढ़ोगे? फरमाया इस बंदे के ऊपर 4 दिरहम कर्जा है, जब तक ये कर्जा ना अदा करे तो इसकी नमाज जिनाजा भी मैं नहीं पढ़ूंगा। अस्तगफिरुल्लाह। आज हम देखें हमारे ऊपर कितने कर्जे हैं, आज देखें हम कितने मकरूज हो चुके हैं, कहां कहां से हमने कर्जे लिए बैठे हैं। ये जिंदगी फानी है, पता नहीं कहां से हम कहां चले जाए, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया इस बंदे के ऊपर कर्जा है, मैं इसका जिनाजा पढ़ने के लिए तैयार नहीं हूं। अल्लाह की रहमत को जोश आया, अल्लाह की रहमत को जोश आया, जिब्राइल को भेजा, जिब्राइल जा मेरे नबी से कह दे जो इसकी जिनाजा पढ़ेगा उसकी मग़फ़िरत करने वाला खुद ज़ात पाक की हज़रत अल्लाह होगा। ए परवरदिगार, ये तो मकरूज है, अल्लाह का नबी इनकार कर रहा है, लेकिन वहां अल्लाह ताला फरमा रहा है ए जिब्राइल जा तू ही बता जो इसका जिनाजा पढ़े उसके गुनाह मैं माफ करूंगा। फरमाया ए जिब्राइल मेरे नबी से जाके बता इसके गुनाहों को मैंने माफ कर दिया, इसके मकरूज जो ये मकरूज था, इसके ऊपर कर्जा था, उसको मैंने माफ कर दिया। ए परवरदिगार ये हिकमत क्या है? ए परवरदिगार ये वजह क्या है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये वो बंदा है, ये दुनिया के ऊपर कुरान पढ़ता था, मैंने इसके गुनाहों को माफ कर दिया। जो बंदा दुनिया के ऊपर कुरान पढ़े अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके गुनाहों को माफ कर देता है। तो मुसलमानों, ये हमारे मदारिस, ये हमारे दरसगाहें, ये हमारे दारुल उलूम, ये यही हमें तालीम देते हैं अपने बच्चों को, अपनी औलादों को। मेरे और आपके प्यारे आका दुनिया पे आए, अल्लाह के नबी ने दुनिया पे कदम रखा, ए लोगों नमाज पढ़ने का नहीं कहा, रोजा रखने का नहीं कहा, दुनिया में पहले तशरीफ लाए, जिब्राइल आए, आके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। पहला जो कलमा था मेरे और आपके प्यारे आका का, जिब्राइल आए, आके अर्ज करने लगे ए नबी पढ़। वो कोई नमाज का दर्स नहीं था,
وہ کوئی زکات کا درس نہیں تھا، وہ کوئی روزے کا درس نہیں تھا، وہ اگر درس کسی چیز کا تھا وہ اسی پڑھنے کا درس تھا، جس پڑھنے کے پیچھے آج آپ نے اپنے بچوں کو چھوڑا ہوا ہے، جس پڑھنے کے پیچھے آج ہم نے اپنے بچوں کو چھوڑا ہوا ہے۔ یہ کوئی عام تعلیم نہیں ہے، یہ سنت ہے جناب محمد الرسول اللہ۔ لیکن یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ عظمت والا، یہ شان والا مہینہ، جہاں بندہ اگر 1 منٹ اپنا صرف کر دے اللہ رب العزت ہزاروں نیکیاں دے دیتا ہے۔ آج ہم نے اپنا گھر بار چھوڑا ہے، آج ہم نے اپنے مال کو ترک کیا، اپنی مشغولیات کو ترک کیا، آج ہم نے اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر اس مسجد کے اندر آئے ہیں۔ ہم پروردگار سے دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمارا آنا قبول فرما، مولا اس مجلس کے اندر جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر آپ اگر مسجد کے اندر آ رہے ہو، میری بھی گزارش ہے محلے والوں سے، یہ آج آپ کی خوش قسمتی ہے، یہ آج آپ کو مبارکباد ہے۔ یہاں کوئی عام دارالعلوم نہیں ہے، دارالعلوم غوث الاعظم بن ہما وقت میں ساتھ میں کھڑا رہتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں یہاں کے طالب علم ہما وقت قرآن کی تعلیم پڑھتے رہتے، رات ہو دن ہو ہر وقت یہ قرآن کی تعلیم پڑھتے لیتے ہیں۔ لہذا آج آؤ اس رمضان المبارک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے پروردگار مجھے یہ بتائیے کیا مجھ سے بھی زیادہ نزدیک تیرے پاس کوئی ہو سکتا ہے؟ کیا مجھ سے بھی زیادہ نزدیک تیرے پاس ہو سکتا ہے؟ میں کلیم ہوں، میں اللہ سے کلام کرتا ہوں، میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں۔ اے پروردگار کیا موسیٰ سے زیادہ بھی کوئی تیرے قریب ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تو تو میرے قریب ہے، لیکن سن لے ایک بندہ ایسا ہے وہ مجھ سے تجھ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اے پروردگار یہ موسیٰ کوئی عام نہیں تھے، یہ سوال کرنے والے تھے، یہ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے والے تھے۔ اے پروردگار بتا دیجئے وہ کون بندہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک امت آنے والی ہے جس کے امت کہیں گے امت جناب محمد الرسول اللہ۔ یہ وہ امت آئے گی جب انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے والے سے اس رمضان کے بارے میں قرآن پہ فرمائے گا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس قرآن کو ہم نے رمضان میں نازل کیا، یہی رمضان ایک امت پر آئے گا، وہ امت دن میں بھوکا رہے گی، وہ امت دن میں پیاسا رہے گی، وہ امت دن بھر کچھ کھائے گی نہیں پیے گی نہیں، لیکن یاد رکھ لے اے موسیٰ جب شام کا وقت ہوگا، جب وہ اپنا دسترخوان مبارک لگا کے رکھیں گے، یاد رکھ لے تیرے میرے اندر 70 پردوں کا فیصلہ رہتا ہے، لیکن اس امت اور میرے درمیان ایک پردے کا بھی فیصلہ نہیں رہے گا۔ دیکھیں یہ رمضان المبارک کا یہ عظمت والا مہینہ، یہ شان والا مہینہ، اس شان والے مہینے کے اندر یہی تعلیم ہمیں دی ہے جناب محمد الرسول اللہ۔ لہذا میری آپ حضرات سے گزارش ہے اور مبارکبادی ہے، اس یونٹ کاروان اسلامی اور اس دارالعلوم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہاں ہمارے طالب علم، ہمارے بچے یہاں نکلے ہیں حفاظ کرام، تو اللہ رب العزت اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت میں با عمل حافظ قرآن بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔